بیان کیے نا، جو آپ کے تصور میں جو بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عالی شان نعمتیں تیار کر رکھی۔ معراج کی شب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے بعد تشریف لائے جو ایک دن کاشت کرتے اور اگلے دن فصل کاٹتے تھے۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مہینے کاشت وہ بیج بویا تو پھر پانی ڈالتے رہے تو پھر پودا نکلا، پھر مہینوں بعد اس کی فصل کاٹتے ہیں۔ لیکن حضور ایسے لوگوں کے بعد سے گزرے جنہوں نے کاشت کی اور دوسرے دن ہی فصل کاٹی، تو وہ پہلے پھر جب فصل کاٹ لی تو دوسرے دن پہلے کی طرح لوٹ آئی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں میں 700 گنا تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مقام جہاد کرنے والوں کا۔ آج جو پاکستان کے اندر ماحول بنا دیا گیا ہے نا کہ جہاد اور مطلب دہشت گردوں کو جہادی کہا جاتا ہے، اور بدبختوں جہاد جو ہے نا سنت انبیاء ہے، جہاد سنت صحابہ ہے، اور جہاد کے ذریعے مسلمان سالوں صدیوں اس اللہ کی زمین پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، اور جہاد کے ذریعے ہی لوگوں کو انصاف ملا ہے۔ جہاد کے ذریعے انسانیت کو تنزلی سے نکال کر ترقی پر گامزن کیا گیا ہے۔ جہاد کو کیا جانا، جہاد سنت انبیاء ہے۔ آج جو جہاد کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں نا، تو مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، جب تک جہاد کرتے رہے اللہ نے عزت عطا فرماتی رہی، اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی، لیکن جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہے ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج عالم یہ ہے، اپنے ملک میں رہ کر اسلام پر حملے ہوتے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسلام کے لیے نہیں بولے تو اب روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں، اب روزگار کے لیے بھی پریشان ہیں، مہنگائی سے بھی پریشان ہیں۔ تو پیٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا شارٹ ہو گیا، تو گھی نہیں مل رہا ہے، تو تیل نہیں مل رہا ہے۔ تو جب اتنی مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم آسانی سے زندگی گزار لیں گے؟ کائنات کا خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے ٹھیک ہے اپنی حالت بھی دیکھنی چاہیے۔ میں یہ دیکھتا ہوں جتنی مطلب پریشانی کا ماحول ہے، لوگوں کے اندر گناہ کی عادت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، مطلب جن کو کھانے کے لیے بھی نہیں نا، وہ بھی مطلب گندگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس وقت سے ڈریں کہ بندہ مطلب جو ہے جب ایک دوسرے کے آٹے بھی چھین رہا ہوگا اور لوگوں کی مطلب چوری چکاری میں لگ گئے ہوں گے سارے، اس وقت سے ڈریں، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا کسی بھی مطلب جو ہے بات کو جو ہے نا سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا جو بول رہا ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا۔ لیکن ہاں جیو پہ جو سمجھ میں آ جائے، ARY پہ جو سمجھ میں آ جائے، اور دیگر نیوز چینل پہ سمجھ میں آ جائے، اس کو بڑی دل پہ لے لیتے ہیں، ایسے دل پہ لیتے ہیں کہ بس اب یہی ہونا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے دل میں، حدیثیں سنائی جا رہی ہے، رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ان نیوز چینل پہ جو سن لیا نا، وہ ایسا لگتا ہے حرف آخر ہے ان کے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو جب یہ حالتیں ہو جائیں تو پھر عذاب ہی آنے اور کیا ہونا ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، ہر مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا توبہ کے دروازے کھلے میں۔ ہاں، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تو واقعی میں اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، باقی دل میرا بہت جلتا ہے، کر بھی کیا سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں۔ تو جناب اللہ کی طرف آنے کے بغیر، اسلام کی طرف آنے کے بغیر چارہ نہیں ہے اب۔ ہاں، معراج کی رات جس طرح حضور نے یہ انعامات ملاحظہ کیے نا، تو جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہے نا وہ بھی سنیں کہ گناہ گاروں کے معاملات کس طرح حضور نے ملاحظہ کیے۔ معراج کی رات حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے، اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ اب تصور کرو اس منظر کو،
حضور نے ملاحظہ کیا ہے، آپ تصور کرو کہ آپ کو مطلب کوئی مطلب بندہ 4-5 لوگ پکڑ کر آپ کے جبڑے چیر کر کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگ گوشت کاٹ کر کسی کا خون سمیت آپ کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ اب یہ منظر تصور کرو کیسا ہوگا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ لوگوں کی غیبت ہے اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے مسلمانوں کی، پیٹھ پیچھے برائیاں، تو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے، اس لیے ان کے گوشت ایک دوسرے کو کھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں دیکھا تو وہاں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا دریافت کے کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، یعنی یہ الزام تراشی کرنے والے بھی ہیں اور پیچھے پیچھے برائیاں بھی کرنے والے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، یعنی پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کر رہا ہے، منہ پہ بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی چھاتیوں سے لٹکائے گا جہنم کے اندر۔ تو غیبت کرنے سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرے۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نکل رہا تھا، پتھر۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، سود خور پتھر نکلے گا۔ ابن ماجہ شریف میں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، سود کا لین دین جو کرتے ہیں، آج پوری معیشت کو سود پر لگا کر پھر تمنا کرتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ سے جنگ کرو اور بولو معیشت کا پہیہ چلے۔ مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے۔ آپ کو ان یہود و نصارہ نے سود پر لگا کر پیسے کی محبت دل میں جگا کر سود پہ لگا کر انہوں نے اپنے بینک بیلنس بڑھا لیے، ساری دولت آپ کی ہڑپ لی اور آپ کو کاغذ کے نوٹ دے کر آپ کو اس سے مطمئن کر دیا اور آپ کی عوام کو در در کی ٹھوکریں کھلوا رہے۔ آپ بولو معاملہ سدھر جائے گا؟ نہیں سدھرے گا۔ اس پاکستان سے جب تک سود ختم نہیں ہوگا اس کی معیشت صحیح نہیں ہو سکتی۔ معیشت تبھی صحیح ہوگی جب اللہ سے جنگ ختم کرو گے، کیونکہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے جنگ کر کے آپ روزگار اچھا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی کا تناسب بڑھتا ہی تب ہے جب سود کی شرح بڑھتی ہے، اور یہ آپ کے جو ظالم حکمران ہیں جن کے لندن کے اندر، UAE کے اندر، USA کے اندر پراپرٹیاں ہیں، تو ان لوگوں نے جو شرح سود بڑھا رکھی ہے ان کا کچھ فرق نہیں پڑتا ان پر، کیونکہ ان لوگوں نے سب کچھ اپنا باہر کر رکھا ہے، اور جب ملک جب تباہ ہو جائے گا تو یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ابھی تک ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کو اس دورائے پر لے جائیں گے جہاں آپ کو نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب کے صدقے سے عقل سلیم عطا فرمائے۔ بعض جو ہے نا جن کی دلوں کے اندر شر ہوتا ہے نا، دلوں کے اندر، ان کو بھی بڑا سود کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم اپنا پیسہ ایسی جگہ لگا دیں جہاں سے مطلب جو نا سود ملتا رہے۔ تو رہنا تو تمہیں بھی ہمیشہ نہیں ہے، جانا وہی ڈائیگس قبر کے اندر ہے۔ تو
تو اس کی تیاری بھی کر لو، اور پھر اس بات کی بھی تیاری کرو کہ اگر اس کو جو تمہارا پیٹ کے اندر سانپ بچھو بھرے جائیں گے، اس سے بچنے کی بھی تیاری کرو۔ اس سے تبھی بچو گے جب سود سے بچو گے۔ اگر سود لیتے رہے اور کہو کہ مطلب جو ہمارا ہوگا بھی کچھ نہیں، میں نے خود دیکھا ہے سود خوروں کے چہرے بگڑتے ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے سود خوروں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہاں جی، اتنے دنیا کے اندر اتنے نظارے کرنے کے باوجود نا ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ معراج کی رات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگ یہ بات تشریف لائے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور ہر بار کاٹنے کے بعد وہ درست ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خطباء ہیں، اور یہ آپ کی وہ لوگ ہیں واعظین ہیں جو حسد کیا کرتے تھے، لوگ عزت دیکھ کر، لوگ شانیں دیکھ کر، تو بچے گا دینی طبقہ بھی نہیں اگر وہ بدفعلیوں میں مبتلا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص ہے اس کے سر کو پتھر مار مار کر کچلا جا رہا ہے، پتھر مار مار کر، اور جب وہ کیما ہو گیا تو ہاتھ روک لیا اس نے، پھر وہ دوبارہ جڑنا شروع ہوا۔ جان نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی، یہاں تو سر پہ پتھر مار دو بندہ ڈیمیج وہیں پر ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے دماغ نکلتے ہی، لیکن وہاں معاملہ دوسرا ہے، وہاں اس دماغ کا اس سر کا کیما ہو جائے گا لیکن جان نہیں نکلے گی۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بے نمازی، نمازوں کا ٹائم نکل جاتا ہے ان کو نمازوں کی فکر نہیں ہوتی، یہ بے نمازی ہے جن کا حال یہ ہونا ہے۔ اب سوچیں وہ لوگ جو مطلب جان بوجھ کر قصداً نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن ہونا کیا ہے۔ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اور آپ لوگوں نے بھی یہی سنا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایمانداری سے بتائیں، جس نے سنا ہے بتائیں، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نا؟ آپ مجھے بتائیے اس کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ جس بات کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مارکیٹ کے اندر کوئی گانا آ جائے دن رات اس کو گاتے رہتے ہیں، مارکیٹ کے اندر کوئی فلم آ جائے ہر کوئی اس کی دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، گناہ کی طرف اتنا لپکتے ہو، بچپن سے جو بات سکھائی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ اگر یہ سارے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں نا، یہ ہماری مسجد جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس سے ٹرپل مسجد کی عادت پڑے گی۔ یہ چھوٹی مسجد ہے بہت علاقے کے اعتبار سے، المیہ یہ ہے کہ یہاں پر مطلب نارمل نمازوں میں، فجر کی بات ہی نہیں کر رہا میں، تو نارمل نمازوں کے اندر بھی 2 صفحے 3 صفحے نہیں ہوتی، تو اتنی بے روی، اور پھر اللہ سے رحمت کی امید یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھروں کے اندر آپ نے گھروں کو قبرستان بنا رکھا ہے، آپ بولو کیسے نمازیں وہاں نہیں ہوتی؟ بھائی نماز تو قبرستان میں نہیں ہوتی نا، گھر کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نہ خواتین پڑھتی ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ بچے پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن وہاں نہیں ہوتی۔ اور المیہ یہ ہے کہ گھروں میں سے قرآن نکال کر مسجدوں میں بھیج دیں گے، یا پھر اتنی بے حیثیت اس دروازے پہ میں نے 1000 مرتبہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے کئی دفعہ منع کیا کہ یہاں پر نہیں لٹکایا کرو، برابر کے اندر گٹر ہے، لیکن پھر ہر ہفتے ایک کٹا بورا ہمیں بھرنا پڑتا ہے یہاں سے، شہید پاروں کا، قرآن پاک کا، مقدس افراد کا۔ میں نے کئی مرتبہ منع کیا کہ بھائی یہاں نہیں رکھو مقدس افراد، یہ جگہ نہیں ہے، آپ کو موت آ رہی ہے، آپ اندر آ جاؤ مسجد کے تھوڑے سے، ہمیں دے دو، ہم اوپر خود احتیاط سے رکھ کر آ جائیں گے۔ اندر آنے میں بھی موت آتی ہے ان کو، دروازے میں لٹکا کے چلے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں ٹوٹتے ان کے کہ مطلب ان مقدس افراد کی اتنی بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے۔ ہاں تو اس لیے مطلب اگر یہ مشکلات سے نکلنا ہے نا،
تو یہ جو میں نے باتیں بیان کی نا رسول اللہ کی احادیث سے، ان پر عمل کریں، جہنمیوں والے کام کرنے سے رکیں اور جنتیوں والے کام کریں، جن اعمال پر جنت مل رہی ہے وہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نکلے اور جناب ظالموں کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا کریں۔ جی جرأت جب تک نہیں آئے گی آپ کے اندر، آپ کا حشر اب بدتر سے بدتر ہو جائے گا، بدتر سے بدتر۔ آج آپ کو مطلب جو 350 پیٹرول دے رہے ہیں، اگلی دفعہ یہ 400 کرنے میں بھی آپ کو ہی مطلب جو ہے مشکلات ان کے نزدیک نہیں ہوں گی، کیونکہ پتہ ہے بے حس عوام ہے، بے حس عوام ہے۔ آٹا اگر 120 مل رہا ہے تو آپ کو 150 بھی دے دیا گیا تو آگے 200 بھی کر دیں گے۔ پتہ ہے بے حس عوام ہے، کچھ نہیں کرنا اس نے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بولتا ہے میں کیوں نکلوں، میرا تو چل رہا ہے، اور غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی میں کیسے نکلوں، اگر میں پکڑا گیا مجھے چھڑائے گا کون؟ غریب آدمی تو یہ سوچتا ہے نا۔ اجتماعیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر سب ترکی والوں کی طرح غیرت مند ہو جائیں، جو انڈونیشیا میں جو ابھی سلسلہ ہوا، انہوں نے صرف کچھ 10% پیٹرول پہ پیسے بڑھائے تھے، 10%، تو پورا انڈونیشیا نکل گیا سڑکوں پر، پورا انڈونیشیا۔ یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، لیکن جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا وہ لگام ڈال کے رکھتی ہیں اپنے سیاستدانوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی۔ مطلب 2014 کے اندر جب ترکی میں طیب اردگان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی امریکیوں نے فوج کے ذریعے، تو اس بغاوت کو کچلا کس نے تھا؟ اس عوام نے۔ ان کے پاس کیا پیسہ نہیں تھا؟ امیر ترین عوام ہے ترکیوں کی، آپ لوگوں سے لاکھ درجے اچھا ان کا لائف اسٹائل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ان کو پتا تھا کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں جتنی دیر کرو گے نقصان اتنا زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ اور ہمارے قائد محترم نے بھی جب پہلی مرتبہ اسپیچ کی تھی انہوں نے یہی بات بیان کی تھی کہ جتنا دیر کرو گے اتنا نقصان زیادہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے ظلم کے خلاف جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، یہ تم ان کے ہاتھ جو ہے نا تمہارے گھروں میں گھس کر بھی تمہیں لوٹنے کے لیے یہ کوئی مطلب پریشانی محسوس نہیں کریں گے۔ اس لیے ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور امید ہے ہمارے قائد محترم ان قریب نماز جمعہ کے بعد کوئی نہ کوئی کال دیں گے، اور ہم تو اللہ جان کہہ رہے ہیں ہمارے قائد نے جو بھی کال دی ہم انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے قائد نے اس پاکستان کو بچانے کی بھی نیت کی ہوئی ہے اور اسلام کو بچانے کی بھی نیت کی ہوئی ہے کہ اسلام پر حملہ ہوگا تب بھی ہماری جانیں حاضر ہیں، اور پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تب بھی ہم انشاءاللہ میدان میں نظر آئیں گے۔ اور آپ سے بھی میں امید رکھتا ہوں اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے ہو کچھ بات تو اللہ کے واسطے نکلو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ورنہ یہ تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے بسکٹ دودھ سب چھین لیں گے، پھر بعد میں رونا، مطلب جب چڑیا چڑ گئی کھیت تو کہتے ہیں نا پھر کیا رونا۔ اس لیے مطلب جو ہے نا ظلم کے خلاف جلدی کھڑے ہونا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کرے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب ابھی انشاءاللہ کل ہفتہ ہے، کل 27ویں شب بھی ہے، مسجد ہادہ کے اندر معراج شریف کی محفل ہوگی، آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیے گا۔ اور آپ کو ابھی سے پیغام ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد قائد محترم ہمارے پریس کانفرنس کریں گے، تو جو بھی لائے عمل ہوگا یقیناً آپ تک سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سینہ بہ سینہ جب بھی آپ کو پیغام پہنچے، جو بھی سلسلہ ہو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، وہ صرف آپ کے لیے، ہماری ذات ہی سے وابستہ نہیں ہے پاکستان سے، ہر پاکستانی کی ذات پاکستان سے وابستہ ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچے گا صرف ایک کسی فرد کو نہیں پہنچے گا، کسی ایک جماعت کو نہیں پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اثر پورے پاکستانیوں پر پڑے گا۔ تو اس میں ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اپنے ملک و قوم کی بقا کے لیے اور جناب اسلام کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرمائے۔